مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ سجدہ، اردو میں سجدہ، عربی میں سجدہ، آیت 23 سے لے کر 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی کتاب، تو آپ مت رہیے دھوکے میں اس کے ملنے سے، اور کیا ہم نے ان کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ، اور آپ مت رہیے دھوکے میں ان کے ملنے سے، اس کے ملنے سے۔ اور کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے، اور کیے ہم نے ان میں پیشوا، راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہے اور رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے۔ کیا بنائے ہم نے؟ اور کیے ہم نے ان میں پیشوا، پیشوا یعنی امام، پیش آگے رہتا ہے نا، پیشاب کو پیشاب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آگے کا پانی ہے۔ پیش امام، پیش سامنے رہتا ہے۔ تو سرداروں کو پیشوا کہا جانے لگا مغلوں کے دربار میں، تو یہاں کے بھی کچھ لوگ تھے، اس لیے بعد میں ان کی حکومت بنی پیشوا۔ کیا بنی؟ تم بولیں گے یہ پیشوا وہ فارسی لفظ ہے، اردو لفظ ہے، یہ مراٹھیوں میں کیسے پیشوا حکومت آئی؟ تو یہ ہے، ان کے دربار میں یہ پیشوا تھے، اپنی قوم مراٹھی کے، تو انہوں نے وہ لفظ بہت اچھا لگا، امام صاحب کا لفظ کس کو اچھا نہیں لگتا، لہذا پیشوا حکومت قائم کی انہوں نے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بنائے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان میں سے کیا بنائے ہم نے؟ ائمتن، امام بنائے، یعنی پیشوا بنائے۔ کیا بنائے؟ کہ وہ کیا کرتے تھے؟ راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہے، تو راستے پر چلاتے تھے، امام لوگ راستوں پر چلاتے تھے یعنی اللہ کے راستے پر، اور رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے۔ تیرا رب جو ہے وہ وہی فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ جو دنیا کے اختلافات ہیں یہ مٹنے والے نہیں ہیں، یہ مٹنے والے، ہم حق پر کہ تم حق پر، عیسیٰ سولی پر لٹکا دیے گئے کہ عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے، عیسیٰ کے باپ تھے کہ نہیں تھے کہ وہ ولد الزنا تھے یا وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، جھگڑے، تو اللہ فرما رہے یہ چلتے رہنے والے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ پھر فیصلہ کون کرے گا؟ فیما کانو هو یفصل ان ربک هو یفصل بینہم، آپ کا رب ہی فیصلہ کرے گا ان مسائل میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اولم یہد لہم، کیا ان کو راہ نہ سوجھی اس بات سے کہ کتنی غارت کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، ہم نے کئی جماعتوں کو کیا کر دیا؟ دنیا میں غارت کر دیا، اس سے ان کو ہدایت نہیں ملی۔ پھرتے ہیں یمشون فی مساکنہم، پھرتے ہیں یہ ان کے گھروں میں، پھرتے ہیں یہ ان کے
یوٹیوب کھول کے دیکھو تو پتہ چلے گا، قوم عاد، قوم سمود، ان کے بڑے بڑے محل ایک پتھر سے کاٹ کے ڈائننگ ہال اور فلیٹ اور یہ اسمبلی ہال اور یہ کچن اور وہ یہ سب جو انہوں نے بنائے پتھروں کو کاٹ کے، وہاں دیکھنے کو جاتے ہیں نا، پھرتے ہیں یہ ان کے گھروں میں، اور ان کو ہم نے ہلاک کیا، تو ان کی آنکھ نہیں کھلتی کہ تم کو بھی ہلاک کیا جائے گا، پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بہت نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا سنتے نہیں؟ کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ ہم ہانک دیتے ہیں پانی کو ایک زمین چٹیل کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی کے کھاتے ہیں ان میں سے ان کے چوپائے، اور وہ خود بھی پھر کیا دیکھتے نہیں؟ اولم یروا الی الارض انا نسوق الماء الی الارض الجرز، ہم پانی کو کہاں ہانکتے ہیں؟ ایسی زمین میں جو بنجر ہوتی ہے۔ کون سی زمین میں؟ ہاں، یہ سسٹم ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ پانی کو ایک زمین چٹیل جرز کی طرف ہانکتے ہیں پانی کو، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی، اب وہ پانی چلتا ہے کھیتیوں کی طرف، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ان میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں جو اگتا ہے گھاس، اور پھر وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کو دکھتا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ؟ ھذا الفتح، ھذا الفتح، یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ چوری تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، جیسے بہت تیاری کر رکھی ہو، اللہ کا فیصلہ عذاب لے کے آ جاؤ۔ قل یوم الفتح، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے دن کام نہ آئے گا منکروں کو ان کا ایمان لانا، یہ ایمان لائیں گے لیکن یہ ایمان لانا ان کا کام نہ آئے گا۔ جیسے فرعون کے کام آیا نہیں آیا، آن وقت، ہاں کیا ہے؟ وقت کنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے تو، اس سے پہلے فساد پھیلاتا تھا، قبول نہیں۔ غر غرے کا نہ ایمان قبول، بے ایمان لایا مسلمان بنا، غر غرے کا کفر اور شرک بھی قبول نہیں، میں ایک اللہ کو نہیں مانتا، غر غرے میں بولا، پکڑ مت کرو، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، نہ ایمان قبول نہ کفر قبول، یہ مسلمان ہے، جنت میں ڈالو اسے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ایمان لانا تمہارا، تم ایمان لاؤ گے، قل یوم الفتح، کہ تم اس دن، فیصلے کے دن، عذاب کے دن ایمان لاؤ گے، لیکن کام نہ آئے گا منکروں کو ان کا ایمان لانا، اور نہ ان کو ڈھیل ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو کیا راستہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعرض عنہم، آپ خیال چھوڑ دیجئے ان کا۔ شریفوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، درگزر، اعراض، ہاں، دیکھ کر بھی انجان بننا، معلوم مجھ کو گالی دی ہے لیکن شریف الجھے گا نہیں، جواب دینے میں کوئی شرافت نہیں، برداشت میں شرافت ہے، قائم ہے۔ ہاں، یہ دنیا انہی لوگوں پر چل رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب مجھے کوئی برا بولتا ہے تو میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، تو کہاں اتنا بڑا آیا کہ تیرے کو وہ بولے گا، تیرے کو نہیں بول رہا ہے، چل۔ سمجھ میں آیا؟ کسی عاقل نے کہا کہ اگر راستے میں پتھر سے پیر ٹکرا جائے، ٹھوکر لگے، تو کیا پتھر سے لڑتے بیٹھتے ہیں؟ یہ پتھر تو نے کیوں مارا میرے کو، تو کیوں میرے بیچ میں آیا ہے، تو کو سمجھتا نہیں کیا؟ پتھر سے لڑتا ہے کوئی؟ فرمایا تمہارے راستے کے روڑے، رکاوٹیں، حاسدین، جلنے والے، بکنے والے، ان کو پتھر سے زیادہ قیمت مت دو۔ کس سے زیادہ قیمت مت دو؟ ہاں، یہ زندگی سیکھنی پڑے گی، بولنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بھگتنے میں بہت مشکل، بولنے میں، ہاں۔ فارض، تو خیال چھوڑ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا، اور منتظر رہیے، انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آخری سلوشن، آخری علاج شریفوں کے لیے، کہ بدماشوں کے ساتھ میں الجھنا نہیں، انتظار کرنا۔ ہم چپ ہیں، وہ چپ نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ وہ چپ نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تھوڑا دیر اب یہ ہے، دیکھو، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تو آپ شک میں نہ رہیے اس کی ملاقات۔ اب کس کی ملاقات؟ موسیٰ کی ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اس کتاب کی ملاقات ہوگی، یا موسیٰ علیہ السلام کو جو ستایا لوگوں نے، وہ ستایا جانا تم کو بھی ملے گا،
تم اس ستائے جانے کی ملاقات میں شک نہ کرے، یقیناً آپ کو ستایا جائے گا. ہے کیا؟ ہی ضمیر کس طرف لوٹ رہی؟ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو آپ شک میں نہ رہیے اس کی ملاقات سے. تینوں باتیں کیا ہے؟ ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، وہ کتاب آپ کو بھی ملے گی، اور اس کے سارے مضامین موسیٰ کی کتاب کے کہاں ہیں بولو؟ قرآن میں. صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ جو سبح اسم ربک الاعلی میں بیان ہوا، اس کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے؟ یہ قرآن میں ہے، پہلے کی کتابوں میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں جو تھا وہ مضمون کہاں ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی؟ آپ شک میں نہ رہیے کہ وہ موسیٰ کی کتاب آپ کو بھی ملے گی. من لقائہ، آپ کی ملاقات ہوگی اس سے. ایک بات. اور دوسری بات کیا بتایا میں نے؟ کہ موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہوگی، اس میں بھی شک میں نہ رہیے. تو کہاں ملاقات کرائی اللہ نے؟ معراج میں ملاقات ہوئی نا. یہ کس نے ہمارے پہ مہربانی کی؟ 50 نمازیں ملی، 5 کرا کے بھیجی. کس نے کیا؟ یہ جاؤ اور کم کراؤ، پھر 5 کم، جاؤ اور کم کراؤ. میری قوم 2 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، تمہاری قوم کہاں سے پڑھے گی 50 ٹائم کی نماز؟ جاؤ کم کراؤ. تو 55 کم کرا، 45 کم کرا دی. کتنی کم کرائی؟ بولے اور کم کراؤ. اب مجھے شرم آتی ہے، میرے رب نے 50 کی 5 کر دیا، اور یہ کہہ کے کیا، ثواب تو 50 ہی کا ملے گا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے، 5 پر بھی 50 کا ثواب دوں گا. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے، اس لیے ڈر گئے کہ اب اگر گیا تو کم ہونے کی کوانٹٹی کتنی تھی؟ 5 5 5 5 5 بچے کتنے؟ 5. اگر میں گیا اور پھر 5 کم ہو گئی تو ہاتھ کیا آئے گا؟ 0. اور نماز تو تحفہ ہے معراج کا، اس لیے 5 لے کر آئے. تو موسیٰ سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آپ شک میں نہ رہیے. من لقائہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، موسیٰ سے. اب تیسری تفسیر میں نے کہا تھا، وہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر. اور وہ تفسیر کیا ہے؟ وہ فرماتے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی گئی اور لوگوں نے اس کو جھٹلایا، موسیٰ کو، موسیٰ کی کتاب کو، اور ان کو ستایا. اے محمد آپ بھی یقین رکھیں کہ یہ سب چیزیں آپ کو بھی پیش آئے گی. آپ کی کتاب جھٹلائی جائے گی، آپ کو بھی جھوٹا کہا جائے گا، آپ کو بھی تکلیفیں پہنچائی جائے گی. تو یہ تمام تکلیفوں سے آپ کی ملاقات ہوگی. فلا تکن فی مریۃ، تو آپ شک میں نہ رہیے. دعوت کے راستے کی حقیقت ہے یہ کہ مخالفتیں آتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ کس کی تفسیر ہے؟ حسن بصری رحمۃ. اس لیے آپ کفار کی تکلیفوں سے دلگیر نہ ہو. دلگیر کا مطلب گرفتن، پکڑنا. دستگیر کو دستگیر اسی لیے بولتے ہیں بدعقیدہ لوگ کہ انہوں نے بھی پکڑا تھا. کیا پکڑا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی معراج میں جنت کی سیر کرا رہے تھے. کس کی؟ یہ بچہ اپنے فکر میں لگا ہوا ہے، اپنی تسبیح میں. بیٹا تسبیح کا ایک موقع ہوتا ہے، مشورے میں کبھی تسبیح نہیں، بیان میں تسبیح نہیں، تفسیر میں تسبیح نہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں، وہ تو دھیان دے کے سننے کی چیز ہے، اور تسبیح بھی ایک الگ دھیان مانگتی ہے. دونوں کا جوڑ نہیں ہو سکتا. تو دھیان دو ادھر. ہاں، ورنہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہو جائے گا. تو اللہ جب سیر کرا رہے تھے موسیٰ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی، یہ جنت ہے، یہ ایسا ہے، یہ اوپر جنت ہے، یہ ہے، تو وہاں پر کیلے کا چھلٹا تھا یا کچھ تھا، تو اللہ میاں کا پیر پھسلا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جیسی پیر پھسلا تو پہلے سے وہاں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر وہ موجود تھے. انہوں نے فوراً اللہ کو گرنے سے بچایا. اللہ کا ہاتھ پکڑا تو دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا، کف گیر. تمہارے گھر میں پہنچا میں ابھی. کف گیر، ارے بولتے ہیں نا جس سے چاول نکالتے ہاتھ بھی بولتے، کرناٹک کے علاقے میں اس کو ہاتھ بولتے ہے نا. ہاتھ، یہ ہاتھ دے تو رہے، وہ ہاتھ بولے تو ہاتھ کی جیسا رہتے، تو اس کو بولتے کف گیر. یہ کف ہے، اس میں پکڑتے ہیں نا، کف گیر. سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو گیر کا گرفتن سے ہے یہ دستگیر. نعوذ باللہ. کہاں لے آ کے جوڑا
کہ کیا حضور کی معراج کی بات کرتے. شیخ عبد القادر جیلانی پہلے سے وہاں تھے, وہ حضور سے تو پہلے تھے ہی اور بڑے تھے ہی, وہ اللہ سے بھی بڑے, گرتے اللہ کو بچایا دستگیر. پیران پیر شیخ عبد القادر, پتہ نہیں میں کیا کیا بکتا رہتا ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے اس کا کوئی خاص ٹاپک کبھی تفسیر میں آئے گا نہیں. آ جاتا ہے تو بول دیتا ہوں, شاید تم کو فائدہ ہو جائے. تو کہاں سے دستگیر نام پڑا بھائی؟ اور کیوں یہ مولانا لوگ ہاں بولتے ہیں کہ مت بولو دستگیر؟ یہ دیکھو اتنا برا عقیدہ ہے. اللہ گر رہے تھے, اللہ کا ہاتھ پکڑا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ان گمراہیوں سے بچایا. کتنی بڑی گمراہی. ہاں یہ تعظیم ہے تو توہین ہے. تو کیا کہا؟ دلگیر نہ ہو. آپ کو جب کفار ستائیں گے, آپ کو جھٹلائیں گے, آپ کے قرآن کو جھٹلائیں گے, تو آپ کیا نہ ہو ان کی تکلیفوں پر. ہاں دلگیر کیسے؟ کسی کو جب ٹینشن آتا ہے ایسا بیٹھ جاتا ہے, دل پکڑ کے بیٹھتا ہے نا, اس کو بولتے ہیں دلگیر. کیا بولتے ہیں؟ بلکہ اس کو سنت انبیاء سمجھ کر اے محمد برداشت کرو. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ, سمجھ میں آیا؟ تو آپ شک میں نہ رہیے ان کی ملاقات سے. موسیٰ کی ملاقات, کتاب موسیٰ کی ملاقات, دشمنوں کی تکلیفوں اور تکذیبوں کی ملاقات, یہ ہو کے رہے گا. کسی قوم کا مقتدی و امام بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. امام بننے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ ہاں ہماری مسجدوں میں تو کیا شرطیں ہیں؟ یہ چھوٹا امام بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ 5 ٹائم کی نماز کا, آواز اچھی ہونا, سمجھ گئے, بیان اچھا ہونا. جی مؤذن کے لیے آواز زور سے, پھر محلے والوں کو پورا پڑھنا. تو یہ شرطیں دیکھو. اصلی امامت جو امام قوم ہوتا ہے, خالی 5 نماز کا نہیں, پورے دین کا, پوری زندگی کا, اس کے لیے کچھ شرطیں. وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو امام, پیشوا, مقتدی بنا دیا جو اپنے پیغمبر کے نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ کے حکم سے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے, جبکہ انہوں نے صبر کیا اور جبکہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. یہ آیت کا ترجمہ. اس آیت میں علماء بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت و پیشوائی کا درجہ عطا فرمانے کے 2 سبب ذکر فرمایا. اول صبر کرنا اور دوسرے آیات الہیہ پر یقین کرنا. یہ 2 شرطیں ہیں. امام بننا ہے, صبر کرنا پڑے گا. ہاں تو صبر کرنا اور دوسرے اللہ کی آیتوں پر کیا کرنا؟ یقین کرنا. یہ 2 صفات جن میں ہوں گی وہ کیا بنیں گے؟ اصلی امام بنیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ امامت و پیشوائی کے لائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ لوگ ہیں جو عمل میں بھی کامل ہو اور علم میں بھی کامل ہو. کہے میں کامل ہو؟ بولا عمل میں بھی کامل ہو اور علم میں بھی کامل ہو, تو وہ بنیں گے امام. اور یہاں عملی کمال کو علمی کمال سے مقدم فرمایا. کہ ترتیب طبعی میں علم عمل سے مقدم ہوتا ہے. اس میں اشارہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ علم قابل اعتبار ہے ہی نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو. وہ علم اللہ کے نزدیک وہ علم قابل اعتبار, بھروسہ والا ہے ہی نہیں جس کے ساتھ. ہاں اس لیے خالی پڑھ لینا, لکھ لینا, پڑھا دینا اور عمل نہ کرنا یہ کافی نہیں ہے. علم ہوتا ہی ہے عمل کے لیے. ارے بولو کائے کے لیے ہوتا ہے علم؟ ہاں جس علم کے ساتھ میں عمل نہ ہو وہ کیا ہے؟ گمراہی. جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو وہ علم اللہ کے پاس پکڑا دے گا حجت. اور جو عمل علم کے بغیر ہو وہ جہالت ہے. جو عمل ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ, علم نہیں ہے. چلو پہاڑ پر چلو, تو کیوں؟ بولے آپ کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے. پھر معراج پہ بلایا اللہ نے. اچھا براق بھی حاضر ہے, گدھا لے کے آئے. یہ براق معراج نصیب ہو. یہ نہیں معلوم, اس کو علم نہیں ہے کہ جبرائیل کا آنا محمد کے بعد بند ہے اور معراج پر صرف حضور گئے تھے, اب کوئی نہیں جائے گا. براق پہ بیٹھے, لے آ کے کہاں اونچائی سے دونوں کو لات مار کے نیچے پہنچ گئے معراج پہ. تو علم کے بغیر عمل گمراہی ہے.
لگے گا اچھا ہم اچھا کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی کر رہے ہیں پیرانے پیر دستگیر یہ وہ یہ سب بھلا سمجھ کے ہی کر رہے ہیں, عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے ایک دوست آئے تھے, بولے 15 سال کے تھے تو ہمارے ماں باپ دادا یہ وہ سب ویسے تھے, تو گئے قمری درویش پہ, آئے تھے بمبئی سے, بڑی درگاہ میں. وہاں پتھر ہے چھوٹا اور بڑا, 13 لوگ اور کتنے 7 لوگ لگتے اس میں, ایسے انگلی لگانے کا وہ پتھر کو. اور قمری درویش کے 2-4 دن ایسا کچھ تو بھی ایک ساتھ بولنے کا ایک ساتھ اٹھانے کا تو اٹھتا, دوسرا کچھ بولے تو نہیں اٹھتا. تو بولے میں نے نہیں بولا, تو کیا ہوا کیا معلوم, میرے پہ گرنے لگا وہ پتھر, اٹھا نہیں اوپر, معلوم ہوا کچھ نہیں ہے. یہ ایک سائیکولوجی ہے, ایک ساتھ کی طاقت ہے. 13 انگلیاں ملے تو ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے. تو سائیکولوجی علم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہاں, خالی چل رہا ہے اس پر متاثر. کتنی باتیں چلی. ہمارے یہاں فلانے پیر صاحب ایک تھے جلالی ہے کہ اگر اوپر سے پرندہ اڑا تو جل کے خاک ہو کے نیچے گر جاتا. تو ہم بہت ڈر جاتے کہ ہاں بہت جلالی بابا ہے, بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں, یہ پہنچانے کی کوشش کر رہا, یہ خود پہنچے گا جہنم میں. اس لیے کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی اڑ, اللہ اڑنے سے نہیں جلاتا, اللہ کے کسی رسول نے نہیں جلایا. گنبد خضرا پر ہمیشہ وہ رہتے بیچارے کبوتر گٹر گوں تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, وہ نہیں جلتے. یہ کہا کہ پیر صاحب ایک تو جلالی کیے جل رہے تو جلا دے. عقل بھی استعمال کیا کرو, علم بھی استعمال کیا کرو. ہاں, چیل اڑی کوا اڑا بھینس اڑی, ہاں وہ بھی اڑی. ایسا بھینس کہاں سے اڑی؟ تو مومن ایڑا نہیں رہتا ہے, ہوشیار رہتا ہے. علم ہونا ضروری ہے, ورنہ تو ایسے ہی بس باتیں چلتی جائے. ایسی کئی مثالیں ہیں. ہاں, تو اصلی امام قوم بننے کے لیے کتنی شرطیں بتائی؟ 2. ایک تو عمل اور دوسرے علم. ساتھ میں اس سے پہلے کیا کہا؟ صبر اور یقین اللہ کی آیتوں. ہو گیا. آگے اولم یروا انا نسوق الماء, کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو اتار کے زمین میں دھساتے نہیں ہیں. کہاں چلاتے ہیں؟ الی الارض الجرز. کون سی زمین؟ خشک زمین. اب زمین خشک پر کیوں چلاتے ہیں پانی کو؟ تاکہ وہ پہنچائے مستحق زمین تک, باغ بنے, کھیتی بنے. اور اتارے گے پانی نازل کریں گے کدھر؟ کوکل کی پہاڑیوں میں بڑے بڑے ٹاکے میں, کلومیٹروں کے ٹاکے ہیں, ٹاکی نہیں, کلومیٹروں کے ٹاکے. پھر اس کے بعد بجلی دیں گے, کوئلہ, خالی باندھ دو, کوئلہ سے بجلی دیں گے. پھر وہاں سے جو پانی چلا وہ پانی آئے گا پورے مہاراشٹر میں, کوئلہ کرشنا ندی بن کر. پھر وہاں سے جائے گا کرناٹک اور آندھرا میں. پھر وہاں سے جائے گا خلیج بنگال میں اور عرب میں جا کر ملے گا. پھر آگے پھر بادل آئے گا, سونڈ لگائے گا, پھر اوپر لے لے گا. پھر ہاں باقاعدہ تم دیکھو گے اس میں, یہ یوٹیوب پر بادلوں کی سونڈ ہے. اور وہاں پھر جاتے نہیں, یہ جتنے کشتی والے رہتے ہیں دور رہتے ہیں, نہ تو اس کو بھی لے لے گا, وہ اللہ کی طاقت ہے, وہ اللہ کا پمپ ہے. پھر اس کے بعد وہی پانی جاتا ہے سمندروں کا, اس کا نمک بھی سب دھل جاتا ہے, اوپر سے میٹھا بن کے پھر آتا ہے دوبارہ, پھر زمین پر اللہ چلاتا ہے. کیا سسٹم ہے اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم خشک زمین پر چلاتے ہیں, اور پھر اس پانی سے نخرج بہ الزرع, ہم کھیتیاں اگاتے ہیں جن میں سے بھٹا, جواری اور گیہوں اور گنے کا رس یہ خود بھی کھاتے ہیں, اور ساتھ میں ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں جو رہ گیا. کیا سسٹم ہے اللہ. سمجھے کہ نہیں؟ زمین کی آبپاشی کا ایک خاص حکیمانہ نظام, وہ میں نے تم کو بتا دیا مختصر. یہ سورت ختم ہوئی سورہ سجدہ.